تو اب جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات پہ دیکھتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں آتا ہے رب العالمین. دیکھیں اللہ نے خود اپنے بارے میں سب سے پہلی بات جو کہی ہے وہ کیا ہے؟ رب العالمین. اب اس رب کے لفظ کو ایک طرف رکھ لیجئے تھوڑی دیر کے لیے. اب جب ہم اس لفظ کو لیں گے، میں اور آپ لیں گے رب، تو ہم دیکھیں کہ دنیا میں رب کا معنی لفظ کن کن استعمالات میں استعمال ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں جی کوئی شخص ہوتا ہے گھر کا، گھر والا، تو ہم کہتے ہیں رب الدار، یہ گھر کا. رب المال، مال والا، تو یعنی جس کا جو مالک ہے نا، تو وہ مالک کا کانسیپٹ یہ لفظ دے رہا ہوتا ہے. تو پھر ہم کہیں گے رب السماوات والارض، وہ بھی مالک ہے اور آسمانوں اور زمین کا مالک ہے. رب کا لفظ ایک اور معنی میں بھی استعمال ہم نے اس کا دیکھا ہے کہ جو آپ کی ضرورتیں پوری کرے وہ بھی رب ہے، تربیت کرنے والا بھی رب ہے. اب اس اعتبار سے بھی آپ کو یہ بھی اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. نشو و نما دینے والا، بڑھوتری دینے والا، جو آپ کے اندر اس نے قابلیتیں رکھی ہیں ان کو پروان چڑھانے والا، وہ بھی ہے. اور یہ رب کا لفظ ایک اور معنی میں استعمال بھی ہوتا ہے. فرعون نے کیا ہے انا ربکم الاعلیٰ، تو اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں پیدا میں نے کیا ہے. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ میں نے آسمان اور زمین بنائے ہیں. اس نے اس معنی میں تو نہیں کیا کہ تمہیں رزق میں دیتا ہوں. اس نے اس معنی میں تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ یہ دریا میں چلاتا ہوں. اس نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا؟ تمہارا حکمران میں ہوں، حاکم میں ہوں، بادشاہ میں ہوں. تو اس رب کے اندر یہ لفظ بھی آ گیا یا نہیں، یہ مفہوم بھی آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب آپ سوچئے جب ہم رب کا لفظ بولتے ہیں، عام طور پر جب بولتے ہیں تو ہمارے سامنے اس کا ایک بہت محدود قسم کا تصور آتا ہے، اور وہ مشرکین کے آلہہ والا تصور آتا ہے. میں قرآن کے الہ والا لفظ بھی نہیں بول رہا، کیونکہ اس الہ کے اندر بھی وہی مفہوم ہے جو رب کا مفہوم ہے. لیکن مشرکین نے آلہہ کا ایک مفہوم رکھا ہوا تھا جو بہت محدود تھا. بس وہ سمجھتے تھے کچھ توہمات تھی جو انہوں نے جوڑ کے رکھی ہوئی تھی آلہہ کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے وہ آلہہ ہوتا ہے. تو ہم اس معنی میں رب لے رہے ہوتے ہیں کہ بس وہ جب ہمیں کوئی زخم لگ جائے تو ہم اس سے دوا کر لیتے ہیں. کوئی جب وہ مجبوری جو ہم اپنی خود نہ دور کر سکیں تو آپ ناچار ہو کے اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں کہ یہ مجبوری میری دور کر دے. اور بلکہ اس سے بھی کم، اکثر و بیشتر تو یہ ہے کہ مجبوری بھی ڈائریکٹ ہم اس سے نہیں کہہ سکتے. اس نے بیچ میں ایلچی رکھے ہوئے ہیں، پورا اس نے بھی ایک بیوروکریسی کا سسٹم رکھا ہوا ہے. تو ہمیں ریکویسٹ لے کے کسی چوکیدار کے پاس جانا پڑے گا، وہ پھر کسی ڈی سی صاحب کے پاس جائے گا، پھر ادھر سے ہوتے 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 پوری چین آف کمانڈ ہے، تو پھر اللہ تک وہ ریکویسٹ پہنچے گی. عام تصور تو یہی ہے، یہ منہ اور مسور کی دال. تم اللہ کو براہ راست مخاطب کر سکتے ہو؟ نو، نیور، ناٹ ایٹ آل. تمہیں تو جا کے پہلے کسی اور کے چوکٹ پہ گا، وہ پھر کوئی فرمائش کرے گا، کشتی پار لگائے گا تو لگے گی، وگرنہ تم تو اللہ سے براہ راست نہیں مانگ سکتے. اکثر و بیشتر مسلمانوں کے تصورات یہ ہیں، لیکن رکھا ہوا ہم نے اس جگہ پہ ہے. جبکہ قرآن مجید جس معنی میں اسے رب کے طور پر پیش کر رہا ہے وہ معنی یہ ہے کہ اس کی پوری اتھارٹی ہے، وہ بادشاہ ہے. اب یہ دیکھیے یہ لفظ کتنا غائب ہو گیا، یہ بادشاہ کا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑتا ہی نہیں. آج مسلمان دانشور علامے یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور ریاست کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ذرا یہ بادشاہی کا تصور اسلام میں ہے یا نہیں ہے، قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہت تو ہے ہی سیاسی تصور. تو یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے. للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، تمام بادشاہتیں اس کی ہیں. اور فرعون سے جھگڑا کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ تو جب اس نے کہا میں اعلیٰ رب ہوں، تو وہ بھی اسی معنی میں کہا نا، میں بڑا حکمران ہوں، مجھ سے بڑا حکمران کوئی نہیں، یعنی بڑا بادشاہ میں ہوں. کم از کم مصر کی حد تک تو موسیٰ کی نہیں چلے گی جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، آسمانوں اور زمین کے بادشاہ کی طرف سے، یہاں تو صرف میری چلے گی. یہی جھگڑا ہے نا. اسی معنی میں آج کل وہ لفظ بہت عام ہو گیا ہے، اللہ نے کیا چلے کوئی بہانہ بنا، طاغوت کا لفظ. ہر وہ شخص یا ادارہ جو اپنی یہ اتھارٹی منوائے کہ جو میں کہوں وہ مانا جائے، وہ طاغوت ہے. اس معنی میں آزر، اس معنی میں نمرود، اس معنی میں فرعون، یہ طاغوت ہے.
اس معنی میں کعب بن اشرف طاغوت ہے، لہذا اللہ کے مقابلے میں جو بادشاہ بن کر کھڑا ہو وہ در حقیقت طاغوت ہے۔ اصل طاغوت یہ ہے، اس کا کفر کیے بغیر ایمان ہے نہیں۔ سمجھ لیجیے، میں ایمان باللہ پر جب ہم بات کریں گے تو لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں ہے۔ تو یہ جو لا الہ ہے یہ کیا شے ہے؟ یہ ہے جس کو قرآن نے کھولا ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کنڈا پکڑا ہے، یعنی اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں حکمرانی طاغوت کی ہے، جب وہ طاغوت کا انکار کرے گا تو زمین اسے سہارا نہیں دے گی، اسے کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی، وہ اب فرعونوں اور نمرودوں کے سینگوں پہ ہوگا۔ اب اسے کوئی کنڈا چاہیے جو اسے مضبوط، جسے وہ پکڑ لے۔ وہ اب اصل میں اللہ کی مدد اب اس کے شامل حال ہو گئی، کیونکہ اللہ کے باغیوں کو اس نے چیلنج کیا ہے، اس کے بغیر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو اب آپ دیکھیں، کوئی دنیا میں ملک ایسا ہوتا ہے جو بادشاہت کے بغیر ہو، جہاں کوئی لا آف دا لینڈ نہ ہو، جہاں کوئی قانون کسی کی بھی حکمرانی نہ ہو؟ کوئی ملک ہے، کوئی جگہ ہے آج زمین پر؟ کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ کی ہے یا کسی اور کا قانون وہاں پہ چلتا ہے؟ اگر اللہ کا چلتا ہے تو اللہ کی بادشاہی قائم ہے، کسی دوسرے کا چلتا ہے تو وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اس کا انکار کیے بغیر آپ مومن ہو نہیں سکتے۔ یہ مشکل بات تھی جس کے لیے میں نے وہ طویل تمہید باندھی تھی۔ اب جو میں نے خدا اس سے پہلے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں کہ زمین کے اوپر کس کی حاکمیت کام ہے، لیکن قرآن والے خدا کو پکڑیں گے تو پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہو جائے گا کہ زمین کے حکمرانوں کا انکار کیے بغیر اگر اللہ کو ماننا ہے تو یہ ماننے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کو ماننا تو بغاوت ہو گئی نا جو زمین کے حکمران ہیں ان سے، کیونکہ ایک حکمران وہ ہے، دوسرا حکمران یہ ہے۔ اچھا، اب میں نے بادشاہ سے حکمرانی کا لفظ لے لیا تو قرآن نے اس کا بھی استعمال کیا ہے، ان الحکم الا للہ، حکمرانی کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ لا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکمرانی کے حق میں کسی دوسرے کو شریک نہیں کرتا، جیسے سجدے میں شریک نہیں کرتا حکمرانی میں بھی شریک نہیں کرتا۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو کوئی فرعون اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے، کوئی نمرود اگر شریک ہو جائے تو باغی ہے، اور کسی علاقے کی ساری عوام اگر اس میں شریک ہو جائے تو باغی ہے۔ یہ تو نہیں کہ قوم شعیب سارے جو ہے نا کم تولنا شروع کر دے تو یہ معروف ہو جائے گا، منکر ہی رہے گا، زیادہ لوگوں کے کرنے سے معروف تو نہیں بن جائے گا۔ اسی طرح کسی علاقے کی اکثریت اگر اللہ کی نافرمانی پر کمر کس لے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ اب جو ہے یہ جواز مل گیا اس کو، باغی ہو گئے سب۔ پہلے ایک فرعون ہوتا تھا، اب کروڑ فرعون ہو گئے اور مل کر اپنا نظام چلا رہے ہیں، خود اتھارٹی حاصل کر لی ہے اللہ کے باغی بن کر۔ اس تصور کا انکار کیے بغیر اللہ کے ماننے کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ آیا ہم اس ساری سوچ کے ساتھ اور اس سارے تصور کے ساتھ اللہ کو مانتے ہیں تو ایمان ہے، نہیں مانتے تو پھر ہم نے اللہ اپنا بنایا ہوا ہے۔